تو عالمی توانائی بحران کے باعث شروع کی گئی کفایت شعاری پالیسی سرکاری محکموں میں تو ختم کر دی گئی ہے، مگر کاروباری اوقات بدستور محدود ہیں۔ مختلف شہروں سے کیا صورتحال ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے تھے جو تاجر برادری کا موقف ہے، جو کاروباری حضرات کا موقف ہے، اور جیسے کہ تاجر برادری کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اوقات کار بڑھائے جائیں، نہ کہ اسے مزید محدود کیا جائے، اور یہ بھی موقف اپنایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے اوقات کار بڑھایا جائے یا پھر ٹیکس ریونیو میں اضافے کے تناظر میں یہ تمام تر اقدامات بھی کیے جائیں۔ تو مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے مختلف شہروں میں، مارکیٹوں کی کیا صورتحال ہے، تاجر برادری، کاروباری حضرات کیا رائے رکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمائندگان مختلف شہروں سے موجود ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہم سب سے پہلے لاہور کا رخ کرتے ہیں، سامیہ سعید کی جانب چلتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ قمر بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے اور کوئٹہ سے بھی ہمارے نمائندگان موجود ہیں۔ سب سے پہلے سامیہ میں آپ کی جانب آؤں گی، مجھے بتائیں کہ یہاں پر کیا موقف سامنے آ رہا ہے، تاجر برادری سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ جی بالکل، قریباً 1 گھنٹہ سے ہم اس بازار میں موجود ہیں۔ میں اس وقت اچرا بازار میں موجود ہوں، اور تقریباً لاہور کے تمام چھوٹے اور بڑے بازاروں میں یہی صورتحال ہے کہ ہمیں یہاں پر لوگوں کا رش نہیں دکھائی دیتا۔ اب تھوڑی سی بات کریں اگر گراؤنڈ ریئلٹیز پہ، تو اس وقت لاہور کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک فیلز لائک ٹیمپریچر پہنچ چکا ہے، اور اتنی گرمی میں نکلنا گھروں سے باہر ہیلتھ کے لیے بھی لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو لوگوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ نہ نکلے۔ تو یہاں پر جو کاروباری حضرات ہیں، چاہے وہ ان کی دکانیں ہوں، چاہے وہ چھوٹے تاجر ہوں، بڑے تاجر ہوں، یا جن کے فوڈ سٹالز ہوں، فوڈ پوائنٹس ہوں، ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پورا دن یہاں پر جو خریدار ہیں وہ نہیں آتے، جیسے ہی 6 ساڑھے 6 کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہاں پر آنا شروع ہوتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے کیونکہ ٹائم جو لمٹ ہے وہ بہت کم ہے، 9 بجے کا بتایا گیا ہے، تو 8:30 بجے یہ مارکیٹ جو ہے وہ کلوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو خاصا نقصان ہوتا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اوقات کار کو کم از کم بھی 11 بجے تک بڑھا دیا جائے، تاکہ ان کا تھوڑا سا معاشی نظام جو اکانومی ہے وہ سٹیبل ہو سکے۔ تو اس وقت جو ٹائمنگز ہیں ان سے تمام لوگ، چاہے وہ عام شہری ہوں، چاہے وہ دکاندار ہوں، سبھی متاثر ہے۔ پہلے تو یہ ایک ٹرینڈ سمجھا جاتا تھا کہ لوگ لیٹ نائٹ جو ہیں وہ نکلتے تھے اور کھانا پینا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شاپنگ کرتے تھے، لیکن اب یہ مجبوری بھی ہے کیونکہ ویدر سچویشن بھی بہت زیادہ سویر ہے کہ اس وقت لوگوں کا نکلنا باہر بھی ناممکن ہے، خاص طور پر بچوں کے ساتھ۔ تو خواتین کا بھی یہی چیلنج سامنے آ رہا ہے کہ خواتین نے گھرداری بھی کرنی ہوتی ہے، اور جیسے وہ گھرداری سے فری ہوتی ہیں، باہر مارکیٹ کی طرف آنے کا سوچتی ہیں، تو وہ جو خریداری انہوں نے 1 دن میں کرنی ہوتی ہے وہ ان کو 2 سے 3 دن بھی مسلسل آنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیسی کفایت شعاری مہم ہے جس میں ایک چھوٹی سی چیز یا 2-4 چیزیں لینے کے لیے لوگوں کو بار بار آنا پڑے، اور یہاں پر تاجر بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں، عام شہری بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور حکومت سے یہی بار بار ان کی اپیل ہے کہ ٹائمز جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑھا دیے جائیں، 11 سے 12 بجے تک لے کے جائیں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ موسم جو ہے اب وہ بھی بہت سویر ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی بالکل بھی رش یہاں پر موجود نہیں ہے، دکاندار بھی جو ہے وہ گاہکوں کی راہ تک رہے ہیں کہ وہ کب آئیں اور کب خریدیں اور کب ان کا بھی جو معاشی نظام ہے وہ چل سکے۔ تو کافی لاس بھی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سامیہ، لاہور میں تاجر برادری کیا موقف رکھتی ہے آپ نے ہم تک پہنچایا، ساتھ ہی موجود رہے گا قمر منور، آپ بتائیے گا شہر اقتدار کا تو یہ پہلے بھی خیر ٹرینڈ رہا ہے کہ بہت زیادہ لیٹ نائٹ شاپنگ وہاں پر نہیں کی جاتی تھی، لیکن پھر بھی گرمی بھی ایک فیکٹر ہے، تو کیا یہاں پر بھی تاجروں کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں تاجر بالخصوص اوقات کار کے حوالے سے مارکیٹس کے؟ جی 19 جون کو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے کابینہ ڈویژن نے جاری کیا تھا، جس میں جو اوقات کار تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ریلیکس کر دیا گیا ہے، لیکن تاجر جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے اس پر کافی احتجاج کیا گیا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مارکیٹس ہیں وہ تقریباً 7 بجے دھوپ جب کم ہوتی ہے تو گاہک جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، وہ چھوٹی مارکیٹس ہوں، بڑی مارکیٹس ہوں، شاپنگ مالز ہوں یا گروسری کی جو مختلف دکانیں ہیں وہ ہوں، تو لوگ نکلتے ہی 7 بجے کے بعد ہیں، اس وجہ سے 9 بجے ان کو بند کرنے کی تک جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی، اور اس کو ریلیکس کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جتنے بھی یہاں پر فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں ان کو 11 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ صرف ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ دے سکتے تھے، تو جس کو اسلام آباد کے لوگوں نے نہ صرف تاجروں نے تو کیا ہی ہے مسترد، یہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس کو اکثر مسترد کیا۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ویکینڈز پہ بھی باہر نکلیں اور 11 بجے ریسٹورنٹس بند ہو
ہو جائیں تو کسی قسم کی آؤٹنگ نہیں ہو سکتی. گھروں میں چھٹیاں ہیں, سکولز بند ہیں, بچے گھر ہوتے ہیں, تو جب گرمی کم ہوتی ہے اسی وقت ہم ان کو لے کے جا کے کہیں سے کوئی جو جتنی آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پر کھانا وغیرہ کھایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے اس چیز کی بھی بڑی شدید اختلاف ان کا سامنے آ رہا ہے کہ یہاں پر جو میجسٹریٹس ہیں وہ آ کر دکانوں کو بند کرتے ہیں, سیل کرتے ہیں, اور بھاری جرمانے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اگر اس آسٹیریٹی مہم کے بعد کا جو ٹائم ہے اس وقت کھولا جائے. تو لوگوں کو کافی معاشی مسائل جو ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ دکانیں جو ہیں وہ کھول بھی لیں جلدی تو گاہک آتے ہی نہیں ہیں. جس طرح ابھی اس وقت ہم اپارا مارکیٹ میں موجود ہے تو اکا دکا گاہک ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں. جو دکانیں یہاں پر کھلی ہیں وہاں پر جو گاہک ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے, اور اسی وجہ سے یہ جو تاجر تنظیموں کے لوگ ہیں وہ اور جو تاجران ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ٹائم کو بڑھایا جائے. ریٹیلرز کے حوالے سے میں بتاؤں کہ جتنے بڑے بازار ہیں وہ وہاں سے خریداری تو دن میں کر لی جاتی ہے, لیکن جو ریٹیلرز ہیں وہ جب آ کر یہاں پر دکانوں پہ بیٹھتے ہیں اور اس وقت لوگوں کے آنے کا رش شروع ہوتا ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور 9 بج جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ دکانیں جو ہے وہ بند کرنے کے لیے میجسٹریٹ جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں چل جاتے ہیں. اب تو پولیس کے لوگ بھی اس حوالے سے مختلف مارکیٹس میں جاتے ہیں تاکہ دکانوں کو جو ہے وہ بند کیا جائے. تو کافی دشواری ہے اس حوالے سے یہاں پر موجود تاجر برادری ہیں ان میں. جی کافی دشواری, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اور تاجر برادری سراپا احتجاج ہے. ساتھ ہی رہیے گا ہمارے قمر. عاطف, میں آپ کی جانب آؤں گی, کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے, اور یہ بتائیے گا کہ مارکیٹ رات 9 بجے بند ہونے سے معیشت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ تاجر برادری کا کیا موقف ہے اور شہریوں کا کیا موقف ہے؟ جی بالکل, کوئٹہ کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. جس طرح ملک کے دیگر علاقوں میں صورتحال ہے وہاں ویسے ہی صورتحال یہاں پہ تاجروں کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے. سرکار تو گورنمنٹ نے کفایت شاری پالیسی جو ہے وہ ختم کر دی ہے, لیکن جو بازار ہے, ہوٹل ہیں, اسی طرح جو مارکیٹس ہیں, اسی طرح کلینکس وغیرہ کی اگر بات کریں یا دیگر کاروبار کی بات کریں تو ان پر ابھی تک جو ہے کفایت شاری پالیسی یا توانائی بچت کی جو پالیسی ہے وہ فی الحال نافذ ہے. کاروبار جو ہے وہ رات کو 9 بجے بند کر دیا جاتا ہے, جبکہ شادی ہال جو ہے ان کو رات کو 10 بجے تک جو ہے وہ کاروبار کرنے کی اجازت ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے, تاجر برادری کا کہنا ہے کہ انہیں اس کفایت شاری پالیسی کا کسی قسم کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے, الٹا نقصان ہوا ہے, کیونکہ جو شہری ہیں وہ زیادہ تر جو ہے رات کو خریداری کو ترجیح دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر شادی ہالز کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو محفلیں ہیں وہ رات گئے تک چلتی ہیں. کھانا کھانے کے لیے جو شہری ہیں وہ رات کو جو ہے گھروں سے نکلتے ہیں. بالکل ایسے ہی. عاطف یہ بھی کہے گا کہ باقی محکموں میں تو ختم کر دیا نا یہ کفایت شاری مہم, تو پھر کاروبار میں کیوں نہیں ختم کیا جا رہا اسے؟ گورنمنٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ فی الحال جو فیول کی بچت ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ عالمی سطح پر جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے جو ہے پٹرول کا استعمال ہے, پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال ہے وہ شہری زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے حکومت کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جو مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن جو دوسری جانب شہری ہیں, جو کاروباری طبقہ ہے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پیٹرول, ایک تو ان کو پہلے ہی فائدہ نہیں ہوا, الٹا نقصان ہوا ہے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اب چونکہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی, تو حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ جو کاروباری سطح پر جو یہ کفایت شاری پالیسی نافذ کی ہے اس کو ختم کیا جائے, اور جو پرانا ایک معمول کے مطابق کاروبار ان کا چل رہا تھا اسی طرح جو ہے ان کو کاروبار کرنے دیا جائے. اس سے یہ بھی ہوگا کہ ان کو جو ہے فائدہ ہوگا, شہریوں کو بھی جو ہے اس چیز کا فائدہ ہوگا, اور جو معیشت ہے اس کو بھی جو ہے اس چیز کا فائدہ پہنچے گا. جی بالکل, ساتھ ہی موجود رہے گا نعیم قیصر. آپ بتائیے گا فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے؟ ظاہر صنعتی شہر ہے, تاجروں کا کیا کہنا ہے یہاں پر؟ جی دیکھیں, یہ صنعتی شہر ہے اور یہی سے کپڑا جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً آل اوور پاکستان کی مارکیٹس میں جاتا ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہے, اور یہ بازار جہاں پر دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی, یہاں پر ہو کا عالم ہے اور بازار خالی پڑا ہوا ہے. 15,000 ارب کا حکومت کا ٹیکس ٹارگٹ ہے, تو تاجر جو ہے وہ بہت پریشان ہے کہ کس طرح وہ اپنی ارننگ کریں گے اور حکومت کو ٹیکس دیں گے. انجمن سپریم تاجران کے صدر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات بھی کریں گے, ان کا کیا کہنا ہے, کیا مطالبہ ہے حکومت سے. جی ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا حکومت نے, یہ غیر معمولی حالات کی وجہ سے کیا تھا. ادھر جنگ لگ گئی, ہمیں انرجی کرائسس آ گئے, پیٹرول جو ہے وہ ناپید ہو گیا, تو یہ سارے معاملات اب سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں. تو جب سارا کچھ ٹھیک ہو گیا, ہر شعبے میں ریلیف مل رہی ہے,
تو میرے تاجر کو کیوں نہیں مل رہی؟ یہ اس وقت اتنی زیادہ ہائی قسم کا وہ موسم ہے، لوگ شام 6 بجے سے پہلے گھر سے نہیں نکلتے، ہم کرائے تک نہیں ادا کر پا رہے. تو میری حکومت وقت سے مؤدبانہ درخواست ہے، خدا را اس کو جو لاک ڈاؤن ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، تاجروں کو ریلیف دیا جائے تاکہ معیشت کا پہیہ چل سکے. اور جو ہمارے اوپر 37 قسم کے محکمے ہیں، پہلے ہی ہم ان کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو مسائل ہی مسائل ہیں، ہمارے مسائل کو کم کرنا چاہیے نہ کہ ان کو بڑھانا چاہیے. جی، مسائل کو کم کرنا چاہیے نہ کہ ان کو بڑھانا چاہیے. اگر میں ایک بات کی دکان کی یہاں پر بات کروں، یہاں پر اگر کم از کم ہم دیکھیں تو 50,000 سے زائد چھوٹی بڑی دکانیں ہیں، اور اگر ایک دکان پہ دیکھیں تو 5 سے 7 سیل مین ہیں. تو ان کی اگر ہم تنخواہ لگوا لیں تو وہ 2 سے 3 لاکھ ہر تاجر کو ہم ماہانہ ادا کرنی ہے. جبکہ یہاں پر گرمی اس قدر ہے، کسٹمر آ نہیں سکتا. شام 6 بجے 7 بجے کسٹمر مارکیٹ آتا ہے تو 9 بجے دکانیں بند کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے. 8:30 بجے سے پہلے ہی پولیس کے موبائل جو ہے وہ آ جاتی ہیں، دکانیں بند کروانا شروع کروا دیتی ہیں. تو ایک تھریٹ کا ماحول ہے جس کی وجہ سے تاجر جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتے. ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ کاروبار بند کرتے ہیں سڑکیں جیم ہو جاتی ہیں، اشارے بند ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی انرجی ضائع ہوتی ہے. تو حکومت کفایت شہری مہم کے تحت جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کو واپس لے، اور کم از کم 11 بجے کا ٹائم جو ہے وہ لازمی طور پر کیا جائے. وگرنہ یہ جو ٹائم ٹیبل تھا، ایک پابندی لگائی گئی تھی، اس کو مکمل طور پر لفٹ اپ کیا جائے، ختم کیا جائے تاکہ تاجر کاروبار کر سکے اور خوشحال ہو سکے، تاجر کاروبار چل سکے اور دیگر شہروں تک کپڑا بھی جا سکے اور عام آدمی جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک ہے. نہیں، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ملتان کا رخ کرتے مکرم نے ہمیں وہاں سے جوائن کیا ہے. مکرم، آپ بتائیں یہاں پر مجموعی طور پر کیا موقف سامنے آ رہا ہے تاجر برادری کی جانب سے؟ جی بالکل، کفایت شہری کے نام پر حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ لاگو کیا گیا تھا، جو کہ ابھی تک جاری ہے. اور اس سلسلے میں جو ملتان چیمبر آف کامرس کے عہدیداران ہیں اور جو مختلف تاجر تنظیموں کے عہدیداران سمیت جو عام تاجر ہیں، انہوں نے اس اقدام کو جو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے. اور اس سلسلے میں ان کا یہی کہنا ہے کہ دن بھر شدید گرمی ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر فیل لائک 50 پلس تک جا رہا ہے، 48 50. تو بہت شدید گرمی ہے اس وقت. آج کی جو اگر بات کی جائے تو آج بھی 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے ملتان کا درجہ حرارت. اور میں اس وقت بوسن روڈ پر موجود ہوں. ملتان کی اہم مارکیٹوں میں سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کو جو ہے یہاں پر کوئی بھی جو خریدار ہیں وہ نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتے ہیں. اس سلسلے میں جو تاجر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ شام کو 7 بجے 6:30 7 بجے کے بعد جو ہے وہ شہری نکلتے ہیں خریداری کرنے کے لیے. تو 9 بجے کے قریب جو ہے وہ جو انتظامیہ کی جانب سے لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں شاپ بند کرانے کے لیے. تو 1 سے 2 گھنٹے کے دوران وہ کتنی ایک ارننگ کر لیں گے. دکانوں کے کرائے ہیں، لیبر کی تنخواہیں ہیں، اور بجلی کے بل ہیں، گھریلو اخراجات ہیں، اور جو بزنس ہے اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے. تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے. اس سلسلے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے. تاجروں کا یہی موقف ہے کہ اوقات کار کو بڑھایا جائے. بہت شکریہ، بڑا تفصیلاً مختلف شہروں سے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.